السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر معزز سامعین، مخدوم محترم حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب کے حکم پر ایک عرصہ سے آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پر حاضری ہوتی ہیں، اور کچھ عرض معروض کا موقع بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ممکن ہے کہ آج کا جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو۔ آج میں نے جمعہ کی مناسبت سے کچھ بات عرض کرنی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آج کی گفتگو کی بنیاد ہے۔ ایک یہ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، مگر میں ایک بات ایسی بتلاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال جو ہوگا اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور دجال کا فتنہ اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جن نبیوں کے دور میں فتنے ظاہر ہوئے تو دجال کا فتنہ ان سب سے خطرناک فتنہ ہو۔ عمر اس کی صرف 40 دن ہوگی، 40ویں دن وہ قتل ہو جائے، لیکن 40 دن میں سوائے بہت کامل ایمان والوں کے کوئی آدمی مسلمان باقی نہیں۔ وہ اتنا عیار، اتنا دجل و فریب کا ماہر ہوگا کہ اچھے خاصے ایمان والوں کو مرتد کرے۔ ایک تو حدیث ہماری بنیاد یہ ہے
کہ اللہ کے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی ڈراتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت خطرناک فتنہ۔ لیکن دوسری بات بڑی عجیب ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ 15ویں پارے میں سورت ہے سورۃ الکہف، اس کی تلاوت کرے، اور جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا، جس جمعے اس نے تلاوت کی، آئندہ 7 دن تک اگر زمین پر دجال ظاہر ہو گیا تو سورہ کہف پڑھنے والا اس کا شکار نہیں ہوگا، محفوظ رہے گا۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں، علی میاں ندوی کے نام سے مشہور، بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک کتاب انہوں نے اس موضوع پر بھی لکھی۔ سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اس صورت میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ پھر وجہ خود بیان کرتے کہ اس صورت میں 4 واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ نام سنا ہوگا آپ نے اصحاب کہف، یہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ 6 آدمی تھے، 7 یا 8؟ کون تھے؟ اس واقعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پہلے میں سادہ واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ پھر بات سمجھنا آسان ہو جائے، قرآن کو آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر گئے ہوئے 250 سال گزرے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، گویا ان کی نبوت کا زمانہ تھا۔ 250 سال گزر چکے تھے آپ کو آسمان پر اٹھائے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ترکستان کا یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کو شکست ہوئی۔ ایک بت پرست بادشاہ دقیانوس، اس نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ یہ کسی بھی علاقے میں جاتا اور علاقے میں جا کر وہاں ایک میلہ منعقد کرتا۔ جو لوگ اس وقت تک خدا پرستی کو چھوڑ کے بت پرستی پر نہ آئے ہوتے، ان سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا، جو بت پرستی نہ کرتا اس کو قتل کرتا۔ تو اس نے ایک میلہ منعقد کیا اور میلے میں جا کر اعلان کیا کہ آج سب لوگ آئیں اور مجھے سجدہ کریں، فلاں بت کو سجدہ کریں۔ ساری بستی کے، علاقے کے، شہر کے لوگ جلدی پہنچے۔ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے سجدہ کرنا شروع کیا۔ یہ جو عام عوام الناس مجمع وہاں گیا، اس مجمع میں 6 نوجوان ایسے تھے جو تھے تو بڑی بڑی برادریوں کے، قبیلوں کے، سرداروں کے بچے تھے، مگر بت پرستی سے ان کو نفرت تھی۔
انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو بت پرستی نہیں کرنی، تو پہلے ایک آدمی اس میلے میں سے نکلا، ایک طرف جا کر بیٹھ گیا، پھر دوسرا چلا گیا، پھر تیسرا چلا گیا، واقف نہیں ہے ایک دوسرے کی۔ چلتے چلتے یہ 6 یا 7 آدمی ہو گئے۔ شام ہو گئی۔ شام کے وقت ان میں سے ایک آدمی بولا، اس کا نام تملیخہ تھا، کہ بھائی ہم جو یہاں ایک طرف آ گئے، بہتر یہ ہے کہ ہم جو ان لوگوں سے نکل کر آ گئے ہیں، ہم اپنے نظریات ایک دوسرے کے سامنے واضح کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو اکیلے یہاں آئے ہیں ہمارا کیا مقصد ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ بیان کریں۔ تو تملیخہ نے کہا بھائی میں ایک رب کا در چھوڑ کے میں کسی اور کے در پر نہیں جا سکتا، اس لیے میں ادھر سے آ گیا۔ تو باقیوں نے بھی کہا ہمارا بھی یہی منشا ہے، ہم بھی اسی لیے آئے۔ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ویسے افطاری کا ٹائم تو ہویا ہوا ہے، لیکن لگتا ہے آپ کو ذرا زیادہ لگا ہوا روزہ، ایسی بات تو نہیں؟ تو سب کی منشا ایک ہو گئی۔ پھر بھئی اب کیا کرنا ہے؟ غور سے بات سمجھیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، ذہنی ہم آہنگی پہلے نہیں تھی، مگر جب ایک نقطے پر اتفاق ہو گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو ایک وجہ بن گئی ذہنی ہم آہنگی کی، اور جب ذہن ہم آہنگ ہو جاتے ہیں پھر تحریکیں جنم لیا کرتی ہیں۔ لہذا ذہن ہم آہنگ ہو گئے اور تحریک نے جنم لے لی۔ کیا تحریک؟ کہ ہم رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ شام کو میلہ ختم ہو گیا، بادشاہ نے معلومات لی، پتہ چلا کہ باقی تو سب لوگ آ گئے، لیکن 7 نوجوان یا 6 وہ نہیں آئے۔ بادشاہ نے دوبارہ وقت دے دیا اور کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ ان کو بلایا گیا۔ اب وہ منصوبہ بنا چکے۔ بلا کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تم بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے، ہمارے معبودوں کو سجدہ نہیں کرو گے؟ تو ان بچوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ان کو سجدہ نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیونکہ تم ابھی نوجوان ہو تو میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 1 ہفتہ یا 10 دن تمہیں سوچنے کی مہلت ہے، غور فکر کر۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہاں سے نکل کر ایک ویرانے میں چلے گئے اور وہاں عبادت کرنے لگے، اور منصوبہ یہ بنا لیا کہ ہم نے بادشاہ کی بات نہیں مانی، ڈٹنا۔ تو یاروں نے، مخبروں نے بادشاہ کو مخبری کر دی۔ یاروں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ تو اطلاع کر دی، بادشاہ نے گرفتاری کے لیے آرڈر جاری کر دیا۔ یہ یہاں سے بھاگے اور ایک غار میں انہوں نے جا کر پناہ لی۔ جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو ان کو ایک چرواہا مل گیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ اس چرواہے نے کہا کہ یار مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ بھائی تم کون ہو؟ ہم تو تمہیں نہیں جانتے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو بت پرستی کے ستائے ہوئے بتوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی بت پرستی کا ستایا ہوا ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ بکریاں چھوڑی، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، اب وہ کتا بھی ساتھ جانے لگا۔
تو انہوں نے جیسا کہ آدمی کی عادت ہوتی ہے، جب کتا پیچھے آتا ہے تو وہ نیچے سے ڈھیلا اٹھاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، مارتا ہے۔ اس میں بھی ایک لطیفہ یاد آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو ایک کتا ان کو پیچھے پڑ گیا، تو امام صاحب نے جو ڈھیلا اٹھانے لگے تو وہ پتھر تھا، وہ ٹوٹا نہیں، تو کہنے لگے عجیب لوگ ہیں، کتے چھوڑے ہوئے ہیں اور پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو اس کو مارنا شروع کر دیا۔ بات یہ سنا رہا تھا، تو مارنا شروع کیا اس کو، لیکن کتا تھا کہ ساتھ جانے پر بضد تھا۔ اللہ جل شانہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کتے نے کہا کہ میں تم جیسا تو نہیں ہوں پر تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور شیخ سرفراز خان صاحب لکھتے ہیں کہ کتے نے کہا کہ میں زیادہ تو نہیں کہتا، میں تم جیسا انسان نہیں ہوں، تمہیں یہ خیال ہوگا کہ شاید میری وجہ سے تمہارا راز فاش ہو جائے، میں تمہارا راز فاش نہیں کروں گا بلکہ تمہارا پہرا دوں گا۔ تو آپ نے ان حضرات نے اس کتے کو بھی ساتھ میں لیا۔ کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ شیخ سرفراز یہاں لکھتے ہیں کہ 13 جانور ایسے ہیں جن کو جنت نصیب ہوگی، ان میں سے ایک یہ کتا بھی ہے جو جنت میں جائے گا، اگرچہ بلعام کی شکل میں جائے گا، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ بہرحال میرا موضوع نہ کہیں رہ جائے بیچ میں۔ تو پہنچ گئے غار میں، غار میں پہنچے، کتا باہر بیٹھ گیا، اتنے میں اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد یہ سو کر اٹھے تو انہوں نے آدمی بھیجا کھانا لانے کے لیے۔ تمنی خواہ جب کھانا لینے کے لیے گیا تو ڈرتا بھی تھا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنا زمانہ سوئے۔ تو ڈرتے ڈرتے جب دکان پر پہنچا اور روٹی لی اور سکہ دیا، تو سکہ تو 300 سال پرانا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کو کہیں سے خفیہ خزانہ ملا ہے، کیونکہ چاندی کے سکے ہوتے تھے نا، خفیہ خزانہ ملا ہے اور وہ خزانہ اس کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تم کدھر سے آئے ہو، یہ خزانہ کدھر سے؟ اس نے کہا ہمیں تو کوئی خزانہ نہیں ملا۔ اتنے میں دیکھتے دیکھتے لوگ جمع ہو گئے، اس کو گھیرا ڈال دیا اور کہا کہ چلو تمہیں گرفتار کرواتے ہیں، تمہارے پاس خزانہ ہے، یہ تو پیسہ اس وقت نہیں چلتا، یہ تو سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اتنے میں اس کو پکڑ کے شہر کے والی کے پاس لے گئے۔ شہر کے والی کو جا کر اس نے بتلایا کہ میرا نام تملیخا ہے، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ باپ کا نام پوچھا، دادے کا نام پوچھا، کوئی شہر کا آدمی واقف نہیں، کیونکہ 300 سال جو گزر گئے، اور وہ بیچارہ سمجھ رہا کہ کل کی بات ہے۔ پھر اس نے ایک یادداشت پیش کی، اس نے کہا کہ میرا جو نام ہے، میرے ساتھ میرے اور بھی ساتھی ہیں اور یہ ہمارے نام ہیں۔ جب نام بتلائے تو بادشاہ کی یادداشت نے کام کیا کہ میرے محل میں ایک تختی لگی ہوئی ہے اور اس تختی پر یہ نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ نام ان عیسائیوں کے ہیں جو آج سے 300 سال پہلے اپنے مذہب کے سامنے دقیانوس، اپنے مذہب کے لیے دقیانوس بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اور ڈٹنے کی وجہ سے پھر بادشاہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا اور وہ غائب ہو گئے تھے۔ اب جب نام مل گئے تو اس نے کہا، معلومات لی تو اندازہ ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ چنانچہ سارا شہر کو اکٹھا کیا اور وہاں پہنچے تو غار میں یہ لوگ مل گئے اور وہ باتیں بھی ساری مل گئی۔ تو یہ سارے حضرات ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئے
اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں غار میں واپس بھیج دیا جائے۔ یہ غار میں گئے اور ان سب پر موت آ گئی، یہ فوت ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ شیخ علی میاں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اہل مکہ کو کیوں سنایا جا رہا، کہ یہ سورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام کو تکالیف اور مصائب برداشت کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے اور مارے کھا کھا کے ان کی چمڑیاں ادھڑ گئی تھی، اور اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ لہذا اس وقت میں یہ واقعہ سنایا۔ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان 6 بچوں نے جب اللہ پر توکل کر لیا تو اللہ جل شانہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی، اور پھر ایک زمانے کے بعد دوبارہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس لے آیا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ گھبراؤ نہیں، آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے، کل اسی شہر میں تم دوبارہ فاتح بن کر داخل ہونے والے۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ طیبہ ہجرت کی، اور چند سال کے بعد پھر اسی شہر میں فاتح بن کر آئے یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اسی شہر میں فاتح بن کر آئے، نہ صرف فاتح بن کر آئے بلکہ اس شہر میں کیا آئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں جس کے لیے اتنا لمبا واقعہ سنا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اسباب کا تقاضا وہاں بھی وہی تھا، یہاں بھی وہی۔ اسباب کہتے تھے کہ دقیانوس بادشاہ بہت ظالم ہے، اس سے مت ٹکراؤ، ختم ہو جاؤ گے۔ مگر ان کا توکل اللہ کی ذات پر تھا، بادشاہ سے ٹکرائے تو مالک نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ اسی طرح اسباب صحابہ کرام سے بھی یہ کہتے تھے کہ ساری دنیا تمہاری مخالف ہے، لہذا مت ٹکراؤ، کمپرومائز کرو۔ مگر صحابہ کرام ڈٹ گئے اور اسباب کی پرواہ نہیں کی۔ جب اسباب کی پرواہ نہیں کی اور یقین مسبب الاسباب پر کر لیا تو اللہ جل شانہ نے ان ستم زدہ لوگوں کو، ان مسکینوں کو اللہ نے پوری دنیا پر غالب کر دیا۔ دجلہ کے کنارے جب صحابہ کرام پہنچے اور معلوم ہوا کہ بادشاہ وقت نے کشتیوں کا جو پل تھا اس کو توڑ دیا ہے، تو صحابہ کرام نے، جو امیر لشکر تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا سمندر پار، دریا پار جانے کا مقصد تھا، ہم آگے جانا چاہتے تھے مگر دریا کا پل توڑ دیا گیا ہے، اب واپس جانا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے؟ تو ایک بڑی عمر کے صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ فرمائیے کہ ہم اپنی مرضی سے آئے تھے یا کسی نے ہمیں بھیجا تھا؟ کہا نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کہا اگر اپنی مرضی سے نہیں آئے اور بھیجا گیا ہے پھر اپنی مرضی سے واپس جانے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ پڑھو اور دریا میں گھوڑے ڈالو۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور گھوڑے کو سب سے پہلے ایڑ لگائی اور دریا میں ڈالا۔
صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر پڑھا اور گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ چند لمحوں کے بعد گھوڑے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور لکھا ہے کہ بعض گھوڑوں کا ٹخنا پانی میں بھیگا اور بعضوں کے ٹخنے تک بھی پانی نہیں پہنچا۔ پھر باہر جا کر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی، دریا سے جو گزر کر آئے ہو تو کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی میرا پانی پینے کا پیالہ گر گیا۔ تو صحابی نے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ بھئی ہمارا پیالہ واپس کرو۔ تو فتوحات شام میں لکھا ہے کہ دریا کی ایک موج آئی اور پانی کا پیالہ واپس کرو۔ ہے توجہ آپ کی؟ میں نے بہت لمبی بات کی، ایک نقطے پر جانے کے لیے لمبا واقعہ سنایا کہ دجلہ کے کنارے اسباب شکست کھا گئے اور یقین جیت گیا۔ مکہ مکرمہ میں اسباب شکست کھا گئے اور یقین جیت گیا۔ فرعون کے مقابلے میں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اسباب کے ساتھ شکست کھا گیا اور یقین جیت گیا۔ ابراہیم کے مقابلے میں نمرود شکست کھا گیا، اسباب شکست کھا گئے، بادشاہت شکست کھا گئی اور یقین جیت گیا۔ اور آپ کہیں گے دور کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے۔ یاد ہوگا آپ کو وہ وقت جب اس ملک کے ایک صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا امریکہ طوفان ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، یہ طوفان ہے، جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا گر جائے گا۔ اور 52 ملکوں کی فوج، نیٹو کی فوج نے نہتے افغانیوں پر بمباری کی۔ ساری دنیا کا خیال تھا کہ اسباب جیت جائیں گے، یقین کو شکست ہو جائے گی، مگر چشم فلک نے دیکھا اسباب ہار گئے، یقین جیت گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اسباب کو شکست ہو گئی، یقین کی فتح ہوئی۔ میری کہانی ختم ہوئی۔ یہ قصہ کیوں سنایا؟ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان یقین کی دولت کو ضائع کر کے مادی اسباب کو سب کچھ سمجھے بیٹھا۔ ہم سمجھ رہے ہیں سب کچھ اسباب سے ہوگا، لہذا آج دھیرے دھیرے ہم مسلمانوں کی نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان، وہ خدا پرستی کو چھوڑ کر مادیت پرستی کا شکار ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ شرک میں ساری امت تباہ ہو جائے گی، مگر مجھے دولت کا خوف ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح لوگ شام کے وقت دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اسباب نہیں ہوں گے؟ میں نہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوگا؟
فرمایا اس لیے کہ تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج دیندار کیا دنیا دار کیا، میرا یقین، میرے بیٹے کا یقین، میری بیوی کا یقین، میرے بچوں کا یقین اسباب پر ہے۔ توکل قصہ پارینہ ہو گیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ پرانی باتیں ہو گئی۔ آج ہم مادیت کی طرف جا رہے ہیں، اور مادیت مغرب کا فلسفہ ہے، اور مغرب میں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے، ہمیں کیسے روشنی مل سکتی ہے؟ روشنی مشرق میں ہے، اور مشرق میں روحانیت ہے۔ یاد رکھنا، اسباب کو بالکل ترک کر دینا یہ رہبانیت ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں، مگر اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ بھی تو دہریت ہے، اس کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، خنجر بھی ہو، گھوڑے کی ٹانگ بھی باندھو، اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو۔ آج ہم سب کے سب اسباب کے پیچھے لگ گئے، ہماری مجالس، ہماری تربیت گاہیں، ہمارے تعلیمی ادارے، سب میں ایک ہی بات ہے کہ پڑھو گے نہیں، کماؤ گے نہیں، کرو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ بھوکے مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، مکان کے بغیر مر جاؤ گے، اس کے سوا کوئی بات ہماری مجالس میں نہیں۔ تو آج کمی یقین کی ہے، اسباب کی نہیں۔ تو آج اس مبارک موقع پر، اس مبارک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں یقین کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں مشکلات میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ رب آج بھی وہی ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی وہ ماحول پیدا ہو جائے تو اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یقین کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یقین دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک، یقین والوں کی مجلس میں بیٹھنا، یقین والوں کی مجلس میں بیٹھنا، اور دوسرا یقین پر محنت کرنا، یقین کی آواز لگانا، یقین کی بات کرنا۔ جب ہم یقین کی بات کریں گے، یقین والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یقین بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پر کامل توکل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا باہر ہوگی باہر۔